پھر سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ پچھلے 2 ماہ میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا عرب ملک ہے۔ حسب معمول فلسطینی قیادت چراغ پاک ہوئی اور ترکی اور ایران نے مذمت کی۔ پھر اللہ خیر صلی اللہ۔ آج سے 43 برس قبل جب مصر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو مسلمان دنیا میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ مصر کا سماجی، سیاسی اور اقتصادی بائیکاٹ ہوا اور فلسطین سے متعلقہ متحدہ مسلم موقف سے غداری کے جرم میں اسلامی کانفرنس اور عرب لیگ نے مصر کی رکنیت معطل کر دی۔ یہ اب ایک معمول کی خبر ہے کہ کسی مسلم ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 24 گھنٹے تک چہ میں گوئیاں رہتی ہیں۔ مثلاً متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے پیچھے مبینہ ایرانی خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک کے پاس پیسہ تو ہے مگر پیسے سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس پیسے کو امریکہ اور اسرائیل کی حفاظتی چھتری کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔ خلیجی پالیسی سازوں کا خیال ہے اسرائیل کے نزدیک متحدہ عرب امارات اور بحرین اور دیگر امریکی خلیجی ممالک سے ممکنہ تعلقات کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف ووٹر کی تعداد قدرے کم ہوگی، دوسرا امیر عرب ریاست سے دوستی کے نتیجے میں ان امیروں کا غریب مسلمان ریاستوں پر آخر اسرائیل کے کام آئے گا۔ دو طرفہ تجارت کے نتیجے میں اسرائیلی ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت کو نئی منڈیاں میسر آئیں گی، نیز فلسطینیوں کی تباہی اور بڑھے گی اور اس کمزوری کا فائدہ بالآخر یہودی ریاست کی توسیع پسند آبادکار پالیسیوں کو ہی پہنچے گا۔ مگر سوڈان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خود اسرائیل، سوڈان اور امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادیوں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ آپ خود کو سوڈان کی جگہ رکھ کر سوچئے کہ ایک ایسا ملک جس کا شمار غریب ترین ریاستوں میں ہوتا ہے، جہاں کئی عشروں تک خانہ جنگی جاری رہی اور اس کے سبب ملک کے 2 حصے ہوئے، ایک جنوبی سوڈان، دوسرا دارفور، جہاں انگریز سے آزادی کے بعد سے اب تک فوج ملکی معاملات میں دخل رہی ہے اور اب بھی حکمران عبوری کونسلر میں 50% کی پارٹیز ہیں۔ یہی کیا کم تھا کہ سن 80 کے عشرے کے اواخر میں سابقہ صدر عمر بشیر کی حکومت نے امریکہ کی دشمنی کو بھی مول لے لیا۔ 1993 میں امریکی محکمہ خارجہ کی دہشت گرد فہرست میں شمالی کوریا، شام اور ایران تو پہلے ہی سے تھے، سوڈان کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یوں سوڈان کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاری اور قرضوں کا حصول تقریباً ناممکن ہو گیا اور اسے زندہ رکھنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے امیر اسلامی بھائیوں کا دامن تھامنا پڑا۔ پر وہ جو کہتے ہیں کہ بین الریاستی تعلقات میں کوئی بھی دوست فری لانچ نہیں ہوتی، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔
سوڈان کے صدر نے حکومت کی پالیسیوں میں نہ صرف مذہبی سخت گیری نمایاں تھی بلکہ خود صدر کو بین الاقوامی جرم کی عدالت نے دارفور میں مبینہ نسل کشی کے الزام میں انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کا مطلوب ملزم ٹھہرا دیا۔ 90 کے عشرے میں سوڈان بھی چند دیگر عرب افریقی ممالک کی طرح افغان جہاد سے واپس آنے والے عرب مجاہدین کا گڑھ بن گیا۔ اسامہ بن لادن اور ایمن بھی شامل تھے۔ امریکہ نے سوڈان سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ سوڈان نے انکار کر دیا۔ چنانچہ امریکہ نے 1997 میں سوڈان پر اضافی اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ 1998 میں نیروبی اور دارالاسلام کے امریکی سفارتخانوں پر خودکش حملوں میں 200 سے زائد اہلکار ہلاکتیں ہوئیں۔ القاعدہ نے ذمہ داری قبول کی۔ اس کے بعد یمن کے ساحل پر ایک بارودی کشتی نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز کو نقصان پہنچایا۔ القاعدہ نے اس کی بھی ذمہ داری قبول کی۔ امریکہ نے سوڈان کو القاعدہ کا پشت پناہ قرار دیا۔ کئی تنصیبات پر میزائل داغے گئے اور پھر سوڈان کا مغربی دنیا سے ہر طرح کا رابطہ آنے والے اشروں کے لیے منقطع ہو گیا۔ سوڈان ایک اچھوت ریاست ہو گئی۔ اب آتے ہیں فاسٹ فارورڈ فروری 2020 میں یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سوڈان کے عبوری نیم فوجی نیم سویلین حکمران کونسل کے نائب صدر جنرل محمد حمدان داگلو سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امکان پہلی بار تفصیلاً زیر بحث آتا ہے۔ نیتن نے خوراک کی قلت جوجھ رہے سوڈان کو زرعی ٹیکنالوجی اور زرعی ماہرین کی پیشکش کی۔ سوڈان کے فوجی قیادت کو تعلقات کی بحالی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن فوجی قیادت کو روایتی طور پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی مالی اور سیاسی حمایت حاصل رہی ہے، مگر سوڈان کی سول سوسائٹی اور بیشتر سیاسی تنظیمیں فلسطین کے بارے میں سوڈان کا روایتی موقف ترک کرنے پر تیار نہیں تھیں۔ چنانچہ سوڈان کی حکمران کونسل کے فوجی نائب صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات سے سوڈان کے سویلین وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتنا اہم فیصلہ عبوری حکومت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے 2022 کا انتظار کرنا ہوگا، جب عام انتخابات نتیجے میں ایک منتخب سویلین حکومت قائم ہوگی۔ مگر پھر وہی ہوا جو غریب کے ساتھ ہوتا ہے۔
ترغیبات کی گاجر اور ڈنڈا دکھایا گیا۔ دہشت گرد فرض میں شامل ہونے کے سبب نیم فاقہ کش معیشت کے لیے کہیں سے امداد یا سرمایہ کاری کا آسرا نہیں۔ چنانچہ امریکہ نے پیشکش کی کہ اگر سوڈان 1998 کے دہشت گرد حملوں میں ہلاک و زخمی ہونے والے امریکی شہریوں کو $335 ملین کا معاوضہ ادا کرنے پر تیار ہو جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے تو نہ صرف سوڈان کو دہشت گرد ممالک کی بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے گا بلکہ اقتصادی پابندیاں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ سوڈان نے ایک پلڑے میں اپنی مجبوریوں کو اور دوسرے پلڑے میں امکانات کو رکھا اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے اور امریکہ کو $335 ملین ہرجانہ دے کر بلیک لسٹ سے جان چھڑا کر سودا کر لیا۔ اب آپ تا قیامت بحث کرتے رہیں کہ سوڈان نے درست کیا یا غلط، اور کون سا ایسا ملک تھا جس نے محض علامتی مذمت کے بجائے سوڈان سے کہا ہو کہ بھائی مجبوری میں فیصلہ مت کر، ہم تیری ضروریات پوری کرنے کو تیار ہیں۔